نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں ایمان کی دولت دی، جس نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا اور جس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت عطا کی۔ ہم اس رب کے سامنے سر جھکاتے ہیں جس نے قرآن مجید میں فرمایا کہ رمضان کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی رہنمائی کے بغیر ہم اس رات کی قدر اور عظمت کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ آج کا ہمارا بیان ہے لیلۃ القدر کی حقیقت، اس کی فضیلت اور اس رات کی عبادت۔ معزز سامعین، میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ وہ رات ہے جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، یہ وہ رات ہے جس میں رحمتیں برستی ہیں، یہ وہ رات ہے جس میں گنہگاروں کو معاف کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ سورہ قدر آیت نمبر 1۔ سورہ قدر کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا۔ سوچئے، جس رات قرآن جیسی عظیم کتاب نازل ہو، اس رات کی عظمت کتنی بڑی ہوگی۔ قرآن شریف صرف کتاب نہیں، یہ انسانیت کی ہدایت ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ سورہ قدر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ قرآن کا انداز تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، آپ کیا جانیں لیلۃ القدر کیا ہے۔ علماء کہتے ہیں، جب اللہ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ معاملہ بہت بڑا ہے۔ تیسری جگہ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ سورہ قدر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے یعنی لگ بھگ 83 سال، 83 ایئرس۔ مطلب کسی بندے نے اس ایک رات میں سچے دل سے عبادت کر لی تو ایسا ہے جیسے اس نے 83 یعنی 83 سال عبادت کی ہو۔ سوچئے، ایک رات اور اتنی بڑی نیکی، لیکن افسوس ہم میں سے بہت سے لوگ اس رات کو سو کر گزار دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی فضیلت حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں عبادت کرے گا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1901۔ ذرا غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اگر کوئی بندہ سچے دل سے اس رات میں عبادت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کیا اس سے بڑی کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے؟ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں حدیث شریف کی روشنی میں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2017، جس کا ترجمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں میں تلاش کر۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں مسجد میں اعتکاف کرتے تھے، رات بھر عبادت کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، وہ ہر سال لیلۃ القدر میں رو رو کر دعا کرتے تھے۔ کسی نے ان بزرگ سے پوچھا کہ آپ اتنی دیر تک کیوں روتے ہیں؟ ان بزرگ نے جواب دیا، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ گناہگاروں کو ڈھونڈتا ہے کہ کون ہے معافی جو مانگ رہا ہے، اور پھر وہ روتے ہوئے کہتے ہیں، اگر آج بھی نہ معاف ہوا تو پھر کب ہوگا؟ اس رات کی دعا کیا ہے؟ کیا کوئی خاص دعا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3513، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ رات صرف جاگنے کی نہیں، یہ رات دل بدلنے کی ہے۔ اگر اس رات میں بھی ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے تو پھر کب نکلیں گے؟ اگر اس رات میں بھی ہم نے اللہ سے معافی نہ مانگی تو پھر کب مانگیں گے؟ سوچئے میری بہنوں، سوچئے میرے بھائیوں، اگر ہمیں کسی چیز کی تیاری کرنا ہوتی ہے تو ہم لوگ اسے دن میں کرتے ہیں، اگر پورا کام نہیں ختم ہوتا ہے تو رات میں کرتے ہیں، کچھ دیر، کچھ گھنٹے، آدھی رات، پوری رات، کئی راتیں گزر جاتی ہیں، کئی دن گزر جاتے ہیں اس تیاری میں۔ لیکن کیا ہم لیلۃ القدر تلاش کرنے کی کوشش میں، اپنے اللہ کو منانے کی کوشش میں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں کیا ایک رات بھی نہیں جاگ سکتے؟ چلیے اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے۔ اے رب العالمین، آج کی اس مبارک رات میں ہمارے ہاتھ خالی ہیں، لیکن تیری رحمت کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں۔ اے رب کریم، ہم گناہگار ہیں لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ اے اللہ، ہماری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے لیکن تیری رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ اے رب العالمین، ہماری نمازوں میں کمی ہے، ہمارے روزوں میں کمی ہے، ہماری تلاوت میں کمی ہے، ہماری عبادت میں کمی ہے، لیکن میرے اللہ، ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تیرے ہی در پر آئے ہیں۔ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو کون کرے گا؟ اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو کون کرے گا؟ اے اللہ، آج کی اس لیلۃ القدر کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے چھوٹے گناہوں کو بھی، بڑے گناہوں کو بھی، جانے انجانے کے گناہوں کو بھی، سب کو معاف فرما دے۔ اے رب کریم، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے دلوں سے نفرت نکال دے، ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی بھر دے۔ اے اللہ،
ہمارے والدین پر رحم فرما، جو زندہ ہیں انہیں سلامتی دے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے رب کریم، ہماری اولاد کو نیک بنا دے، انہیں دین کی راہ پر چلا دے، انہیں قرآن کا سچا عاشق بنا دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی ادائیگی کی بہترین صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ، ہماری روزی میں برکت دے، ہمارے گھروں میں محبت دے، ہماری زندگیوں میں سکون دے۔ اے اللہ، ہمیں سچا ایمان عطا فرما، ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کی محبت سے بچا لے، ہمیں آخرت کی فکر عطا فرما۔ اے اللہ، جب ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، ہماری آخری سانس کلمہ طیبہ پر آئے۔ اے اللہ، قبر کی تنگی سے بچانا، قبر کے عذاب سے بچانا، حشر کے دن ہمیں آسانیاں عطا فرما دینا۔ اے رب کریم، ہمیں پل صراط سے آسانی سے گزار دینا، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا، ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما دینا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دینا، ہمیں حوض کوثر سے پانی پلا دینا اور ہمیں جنت میں ان کا پڑوسی بنا دینا۔ اے رب کریم، اے مالک حقیقی، اے جہانوں کے رب، اس مجلس میں اس ویڈیو کو جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، جو بھی اس دعا کو سن رہے ہیں اور جو اس دعا کو نہیں سن سک رہے، یا جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، میسج کیا ہے، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، یا جن کا ہم پر کسی طرح کا حق اور احسان ہے، یا اللہ ان کے حق میں ہماری ساری دعائیں قبول فرما، انہیں خیر عافیت عطا فرما، انہیں دنیا اور آخرت کی تمام خیریں، بھلائیاں، کامیابیاں عطا فرما، انہیں تمام جہانوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں آج ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں آج ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے رب کریم، اگر آج ہم تجھے نہ منا پائے تو کب منائیں گے؟ اے رب کریم، اگر آج تو ہم سے راضی نہ ہوا تو ہم کب راضی کرائیں گے؟ اے میرے اللہ، اگر یہ لیلۃ القدر ہے تو یا اللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرما، اور اگر یہ لیلۃ القدر نہیں ہے تو ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما اور اس کی برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری رمضان کی محنتوں کو، قرآن کی تلاوت کو، تراویح کو، روزوں کو، یا اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے اللہ، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ویسی نمازیں نہیں پڑھی جنہیں تو پسند فرماتا ہے، یا اللہ ہم نے ایسے روزے نہیں رکھے جنہیں تو پسند کرتا ہے، یا اللہ ہم نے ایسے کوئی نیک کام نہیں کیے جو تجھے پسند ہیں، لیکن میرے اللہ ہم کتنے بھی گناہگار ہیں تو تیرے بندے، اگر تو نہیں سنے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ یا اللہ، ہمارا تو کوئی در نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی مختار نہیں ہے، میرے اللہ ہم کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے؟ یا اللہ ہم نے تو آج تک کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، میرے اللہ صرف تجھ سے مانگا ہے، گناہگار صحیح لیکن یہ ہاتھ کبھی کسی کے آگے نہیں جھکے، کبھی کسی کے سامنے نہیں پھیلے۔ اے رب کریم، یا اللہ ہماری گناہگار ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے میرے اللہ، یہ آنسو
میرے اللہ یہ آنسو جہنم کی آگ کے خوف سے، قبر کے عذاب کے خوف سے، یا اللہ تیری ناراضگی کے خوف سے نکل رہے ہیں۔ میرے اللہ ان ندامت کے آنسوؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جتنے بھی ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے ہیں، یا اللہ ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا، جو مانگنے سے رہ گیا، عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو ناجائز عشق سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو یا اللہ حرام بستروں سے بچا لے، حلال بستروں کا انتظام فرما دے۔ جو بچے بچیاں رشتوں کی تلاش میں ہیں، کوئی غربت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے نیک جوڑے نہیں مل رہے، یا اللہ ان کو نیک والے جوڑے نصیب فرما۔ یا اللہ اس مبارک مہینے میں یا اللہ اگر ہم تجھے راضی نہ کرا پائے تو کب کرائیں گے؟ اے میرے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے میرے اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ یا اللہ آج اس مبارک رات میں، اس مبارک مہینے میں، اس مبارک گھڑی میں یا اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو جنت الفردوس کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ جو بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ایمان کی حالت میں اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ یا اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما دے۔ یا اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اچانک کا خیر عطا فرما، اچانک کے شر سے بچا لے۔ اے میرے اللہ ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔